ناظرین اکرام، جو عورت قرآن کریم کی بابرکت سورت کا یہ وظیفہ کر لے گی تو اس کی اولاد کو کامیابی حاصل کرنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ جان لیجئے کہ یہ آج کا بابرکت وظیفہ خاص طور سے عورتوں کا وظیفہ ہے۔ جو عورتیں یہ کہتی ہیں کہ ہماری اولاد کو کامیابی حاصل نہیں ہو رہی، ہمارے گھر میں رزق اور دولت کی بے حد تنگی ہے، غربت ہے، تو جان لیجئے کہ اگر آپ کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، اگر آپ مالی طور پر بہت ہی پریشانی کا سامنا کر رہے ہیں یا بے روزگار ہیں، آپ کو جلدی روزگار نہیں مل رہا، آپ کی کافی ایجوکیشن ہے، یا آپ کے گھر میں تنگ دستی نے گھیرا ڈال رکھا ہے، یا آپ قرضے کے نیچے دبے ہوئے ہیں، قرضہ آپ کی جان نہیں چھوڑ رہا اور آئے دن کوئی نہ کوئی مالی پریشانی کا سامنا آپ کو کرنا پڑتا ہے، آپ نے 7 راتوں کا یہ بابرکت عمل کرنا ہے۔ اس عمل کو کرنے سے گھر میں رزق کا جو بھی معاملہ ہے، یعنی جو بھی تنگ دستی ہے، جو بھی پریشانی ہے، جو بھی رزق کا مسئلہ ہے، انشاءاللہ حل ہو جائے گا۔ یہ بہت ہی پاورفل عمل ہے۔ اس عمل کو جس بھی بھائی نے، بہن نے پڑھا ہے، انہوں نے کامیابی حاصل کی ہے۔ یوں تو پورا قرآن ہی مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے، لیکن ناظرین، آج کی اس معلوماتی ویڈیو میں جو عمل اور جو وظیفہ ہم آپ کو بتائیں گے وہ ایک قرآن سورت کا شاندار عمل ہے، اور جان لیجیے کہ قرآن کریم کی وہ بابرکت سورت یہ ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، ایک بار حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا رہے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر ایک شخص پر پڑی جو مسلسل روتے جا رہا تھا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا نے جب اس شخص سے رونے کا سبب پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں بہت بڑا گناہ کر بیٹھا ہوں اور مجھے اللہ کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اب میں کیا کروں، اور کہنے لگا کہ اے حضرت، آپ خاندان نبوت کے اہم ترین رکن ہیں، کیونکہ میں جانتا ہوں کہ ہر بڑے سے بڑا آدمی چاہے بادشاہ ہی کیوں نہ ہو، اسے اپنے داماد سے خاص محبت ہوتی ہے، کیونکہ داماد کا رشتہ ایسا عزت اور احترام والا رشتہ ہوتا ہے کہ ہر انسان اپنے بیٹوں سے بڑھ کر داماد کو عزت دیتا ہے، اور آپ نبی آخر الزمان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ہیں۔ میں جانتا ہوں کہ آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء حسنہ پر گامزن ہیں، آپ کا گھرانہ نبوت کا گھرانہ ہے، اور آپ اپنے گھر آئے سائل کو خالی نہیں بھیجتے۔ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے جرم کا اقرار کرنے سے ڈر لگتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس بے حد بلند و برتر ہے، اور کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں فرشتے بھی موجود ہوتے ہیں، اس لیے میں ڈرتا ہوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کچھ گستاخی نہ کر بیٹھوں، لہٰذا اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں میری معافی کی سفارش فرما دے۔ حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ اے بندے خدا، اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر طرح کے گناہ کاروں کے لیے رحمت ہی رحمت ہیں۔ اگر تم اپنے گناہوں پر پشیمان ہو اور توبہ کرنا چاہتے ہو تو میں خود تمہیں بارگاہ نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں لے جاتا ہوں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس شخص کو ساتھ لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں پیش ہوئے۔ چنانچہ جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے گئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس شخص کی غم گساری میں راز و قطار رو رہے تھے، جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت کیا کہ اے علی، آپ کیوں رو رہے ہیں؟ تو حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آپ کے پاس ہی آ رہا تھا کہ راستے میں ایک شخص کو بہت زیادہ اور زار و قطار روتے ہوئے دیکھا، تو اس کی یہ حالت دیکھ کر مجھے بھی رونا آ گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ وہ شخص کہاں ہے؟ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ شخص باہر کھڑا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کو اندر آنے کی اجازت دے دی، چنانچہ وہ شخص بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے پیش ہو گیا۔ وہ شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھڑا ہو کر اتنا رویا کہ آپ نے اس شخص سے پوچھا کہ اے نوجوان، تجھے کیا ہوا ہے؟ تم اس قدر کیوں رو رہے ہو؟ تو اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس سے بہت ہی بڑا گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، مجھے یہ بتاؤ کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے مایوسی کے عالم میں عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا یہ گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے بھی بڑا ہے۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرا گناہ بڑا ہے یا پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت بڑی ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے بھی بڑا ہے۔
تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تو نے شرک کا ارتکاب کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ یا رسول اللہ میں نے شرک کا ارتکاب نہیں کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کیا تو نے کسی بندے کو قتل کیا ہے؟ تو اس نے عرض کیا کہ اللہ کے نبی میں نے کسی بھی اللہ کے بندے کو قتل نہیں کیا۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ پھر تو نے کون سا ایسا بڑا گناہ کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تو اتنا زیادہ رو رہا ہے؟ تو اس شخص نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا گناہ بہت ہی بڑا ہے۔ اور یہ کہہ کر اس شخص نے پھر اپنا قصہ بیان کرنا شروع کیا اور روتے ہوئے کہنے لگا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کئی سالوں سے کفن چوری کر رہا ہوں اور میں مردوں کے کفن چوری کر کے ان کو فروخت کیا کرتا تھا اور اس سے جو بھی آمدنی ہوتی تھی اس سے اپنا پیٹ پالا کرتا تھا۔ چنانچہ کچھ دن پہلے ایک لڑکی کو دفن کیا گیا تو میں نے اپنی عادت کے مطابق اس کی قبر کو کھولا، کفن چوری کیا اور جب وہاں سے جانے لگا تو مجھ پر شیطان غالب آ گیا۔ چنانچہ اس نے میری نیت بدل دی اور میں اس لڑکی کے ساتھ زنا کے اندر مبتلا ہوا۔ چنانچہ جب میں نے زنا کر کے وہاں سے اٹھنے لگا تو میں نے ایک آواز سنی جیسے وہ لڑکی بول رہی ہے اور مجھ سے کہہ رہی ہے کہ بدبخت شخص، تو نے مجھے سارے مردوں کے سامنے ننگا کر دیا، تو کل قیامت کے روز بدکار، زانیوں اور شرابیوں میں تیرا شمار ہوگا اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے سارے لوگوں کے سامنے ننگا کرے گا۔ اپنا یہ پورا واقعہ بیان کرنے کے بعد وہ شخص ایک بار پھر سے دھاڑے مار مار کر رونے لگا اور کچھ دیر بعد گویا ہوا کہ اس لڑکی کی آواز کو سننے کے بعد اب مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ میرا شمار اللہ کے غضب کردہ لوگوں میں ہونے لگا ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جیسے میں خدا کی پکڑ میں آ چکا ہوں۔ پیارے ناظرین، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے گناہ کا قصہ سنا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھیں بھی نم ہو گئی اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ تو نے واقعی بہت بڑا گناہ کیا ہے، تو نے ایک مردہ لڑکی کے ساتھ یہ سلوک کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے جیسے ہی یہ الفاظ نکلے کہ تو نے بہت ہی بڑا گناہ کیا ہے تو وہ شخص زار و قطار روتا ہوا باہر کی جانب چل دیا، کیونکہ اس نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے ساتھ اس وقت بے انتہا ناراض ہیں اور ایسا نہ ہو کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی ایسی بات نکل جائے جو میری مزید بربادی کا سبب بن جائے۔ اس نے سوچا کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے بھی میرے لیے کوئی بد دعا والے الفاظ ادا ہو گئے تو پھر تو میں پکا جہنم کا ایندھن بن جاؤں گا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے سے ڈر رہا تھا، اور اب جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا کہ واقعی تم نے ایک بہت بڑا گناہ کیا ہے تو اسے یوں لگا کہ اگر وہ مزید اب ایک اور لمحہ وہاں رکا تو اس کی بدبختی ابھی سے شروع ہو جائے گی۔ لہٰذا وہاں سے فوراً نکلنے کے بعد وہ نوجوان جنگلوں اور پہاڑوں کی جانب چل دیا اور وہ نوجوان 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہا اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو رو کر اپنے سرزد گناہوں کی معافی مانگتا رہا۔ اس جوان کو ہر وقت اس لڑکی کی وہ فریاد سنائی دیتی تھی اور وہ ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے رو کر دعائیں مانگتا رہا۔ وہ یہ دعائیں کرتا تھا کہ یا اللہ، میں آپ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی حاضر ہوں، انہوں نے بھی مجھے یہی فرمایا کہ میرا گناہ بہت بڑا ہے، لہٰذا اب میرا تیرے سوا کوئی نہیں، اب میں کہاں جاؤں، میں تو تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ لہٰذا جب اس نوجوان نے 40 دن تک اللہ تبارک و تعالیٰ سے سچے دل سے اور رو رو کر معافی مانگی تو خدا تبارک و تعالیٰ نے اس بندے کی توبہ کو قبول فرما لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے سلام پیش کیا اور فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مخلوق کو پیدا کرنے والا، رزق دینے والا اور معاف کرنے والا میں ہی ہوں۔ میں نے اپنے اس بندے کے گناہوں کو معاف کیا۔ اور پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ میں نے اس نوجوان کی توبہ کو قبول کر لیا ہے اور میں نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا ہے۔ لہٰذا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو اس کے پاس بھیجا اور فرمایا کہ اس شخص کے پاس جا کر اس کو یہ پیغام دے دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ کو قبول کر لیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری سب گناہوں کو معاف کر دیا ہے۔ محترم ناظرین، یہ بات یاد رکھیں کہ گناہ چھوٹا یا بڑا نہیں ہوتا، بلکہ بس گناہ گناہ ہی ہوتا ہے اور ہر گناہ بڑا ہی ہوتا ہے تب تک جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف نہ فرما دے۔ لہٰذا آج ہمارے پاس سنہری موقع ہے کہ اس صحابی کی طرح اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور پکی سچی توبہ کر لیں، کیونکہ گناہوں پر نادم ہونے والا ایسا ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں۔
اور اللہ کی قسم جو بندہ توبہ کیے بغیر اس دنیا سے جائے گا تو پھر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سخت سزا کا مستحق ہوگا۔ لہٰذا پہلے دور کے اندر جب کوئی شخص گناہ کرتا تھا تو اس پر اسلامی حد قائم کی جاتی تھی، کیونکہ اب اسلامی حدود قائم نہیں کی جاتی۔ لہٰذا اب اگر مسلمانوں سے کوئی بھی کسی بھی قسم کی خطائیں سرزد ہو جائیں تو اس کا بہترین حل یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر سچے دل سے توبہ استغفار کیا جائے اور اپنے اس کیے ہوئے گناہ پر شرمندہ ہو اور آئندہ نہ کرنے کا پختہ عزم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی پوری زندگی کے اندر ہمیشہ معافی مانگتا ہی رہے، کبھی آہستہ سے اور کبھی گر گڑا کر۔ ناظرین، ہمیشہ یاد رکھیے کہ گناہوں کی نحوست ہمیں زندگی میں کامیاب نہیں ہونے دیتی اور ہمارے سرزد گناہوں کی ایسی نحوست ہے کہ جو خدا ناخواستہ انسان کی آخرت کو بھی تباہ برباد کر سکتی ہے۔ لہٰذا آج ہی سے سچے دل سے اللہ کے حضور اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ قرآن کی ایک ایسی بابرکت صورت کا وظیفہ بھی بتائیں گے کہ جو عورت قرآن کریم کی یہ بابرکت صورت کا عمل کر لے گی تو اس کی اولاد کامیاب و کامران ہو جائے گی اور اس کے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں ہی رحمتیں اور بے تحاشا برکتیں ہوں گی۔ جان لیجئے کہ عمل قرآن کریم کی ایک بابرکت سورت فاتحہ کا بابرکت عمل ہے۔ سورت فاتحہ کا یہ عمل عورتیں اور مرد دونوں کر سکتے ہیں، لیکن ہمارے بزرگوں کا یہ کہنا ہے کہ اگر عورتیں یہ عمل کریں تو زیادہ بابرکت اور ثوابمند ثابت ہوتا ہے، کیونکہ خواتین گھرداری کے تمام معاملات کی وارث ہوتی ہیں اور یہ عمل گھرداری کے معاملات میں زبردست خوشحالی لانے کا عمل ہے۔ یہ عمل کرنے سے آپ کا لینے والا ہاتھ دینے والا ہاتھ بن جائے گا انشاءاللہ۔ آپ نے سورت فاتحہ کا عمل خالی کمرے میں کرنا ہے جہاں کوئی اور موجود نہ ہو۔ آپ اکیلے اس کمرے میں ہو، یہ عمل کرتے وقت 7 راتوں میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ ان 7 راتوں میں کوئی ایک رات بھی مس ہو جائے تو کسی اور رات کو یہ عمل کر کے آپ 7 راتیں پوری کر سکتی ہیں۔ آپ نے یہ عمل جمعرات سے شروع کرنا ہے اور بدھ تک آپ نے یہ عمل کرنا ہے اور آخری کمرے میں آپ نے یہ عمل کرنا ہے۔ خالی کمرے میں کسی بھی نماز کے بعد آپ یہ عمل کر سکتے ہیں اور یہ عمل کرنے کا ٹائم بھی ڈیلی ایک ہی ہونا چاہیے۔ جس ٹائم پہلے دن یہ عمل کریں اسی ٹائم ہی باقی دن یہ عمل کرنا ہے۔ آپ کو کوئی بھی پریشانی ہے، آپ کا کوئی بھی مسئلہ ہے، اس کو تصور میں آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ عمل کرنا ہے۔ اگر رات کو یہ عمل کرے تو رات کے وقت عمل کرنے کی زیادہ فضیلت ہے۔ اگر آپ رات کو نہیں کر سکتے تو دن کے کسی حصے میں یہ عمل کر سکتے ہیں۔ جب بھی آپ یہ عمل کریں گے تو عمل کے ساتھ اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، یعنی عمل شروع کرنے سے پہلے بھی اور بعد میں بھی آپ نے 11 مرتبہ درود شریف پڑھ لینا ہے۔ اور جان لیجئے کہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنا ہے، یعنی جو درود نماز میں پڑھا جاتا ہے۔ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ کو پڑھنا ہے۔ آپ نے سورت فاتحہ ہر مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ پڑھنی ہے۔ جان لیجئے کہ آپ نے 11 مرتبہ سورت فاتحہ بسم اللہ کے ساتھ پڑھنی ہے۔ آخر میں پھر درود ابراہیمی 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اللہ سے دعا کریں تو انشاءاللہ جو بھی آپ کی پریشانی ہوگی، مشکلات ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فوراً آپ کی ہر طرح کی مشکلات کو، آپ کی ہر طرح کی پریشانی کو، بیماریوں کو، رزق کی تنگی کو، آپ کی غربت کو فوراً ختم کر دے گا۔ ناظرین اکرام، جان لیجیے کہ اس عمل کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی ہر طرح کی حاجت کو، ہر خواہش کو پلک جھپکتے ہی پورا کر دے گا اور آپ کے گھر میں اپنی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے گا۔ یہ عمل بہت زیادہ طاقتور ہے۔ آپ نے اس بابرکت وظیفے کو، اس بابرکت عمل کو پورے کامل یقین کے ساتھ، سچی نیت کے ساتھ کر لینا ہے۔ انشاءاللہ جس بھی مقصد کے لیے، جس بھی مراد کے لیے اس بابرکت عمل کو کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا وہ مقصد، آپ کی وہ خواہش فوراً پوری کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی طاقت اور توفیق مرحم فرمائے، آمین۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا قبول منظور فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، آخر میں آپ سے درخواست ہے کہ میری آج کی اس معلوماتی ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ہمارے اسلامی اور اصلاحی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔